اب ایمان کے کچھ ثمرات بھی ہیں۔ ایمان ایک ایسا درخت ہے جسے دو طرح کا پھل لگتا ہے، ایک ظاہری پھل ہے جو نظر بھی آتا ہے، اور دوسرا باطنی پھل ہے جو نظر نہیں آتا۔ ظاہری پھل کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ اطاعت، فرما برداری۔ اب ایمان لایا ہے، مسلمان ہے، اللہ پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا۔ وہ اہل ایمان اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور ان کی زندگی میں حضور کی اطاعت نظر ہی نہیں آتی۔ تو سب سے پہلا ایمان کا ثمرہ اور پھل جو ہے ظاہری، جو نظر بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری آئے۔ اور دوسرے نمبر پہ جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں دو حصے ہیں۔ ایک جہاد یہ بھی ہے کہ اللہ کی دعوت کو دنیا تک پہنچانا، یہ بھی جہاد ہے، دین کے لیے جد و جہد ہے، کوشش ہے، محنت ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کھپا دینا اور اپنا تن من دھن قربان کر دینا، اپنی صلاحیتوں کو بھی لگانا اور اپنے مال کو بھی خرچ کرنا۔ یہ دوسرا ظاہری پھل ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اب واضح نظر آ جائے گا کہ ایمان لانے کے بعد اس شخص میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے کہ نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، حلال و حرام میں تمیز کرنے والا ہے یا نہیں کرتا، نظر آئے گا۔ جہاد ہے زندگی میں، نظر آئے گا۔ دین کے لیے جد و جہد ہے، کوشش ہے، محنت ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، نظر آ رہا ہے، پڑھنے پڑھانے میں لگا ہے، اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں لگا ہے، تو واضح نظر آئے گا۔ تو یہ ہے ایمان کے ظاہری ثمرات، ظاہری پھل۔ ایمان کا وہ درخت جس شخص کی زندگی میں اطاعت نہیں آئی، گویا کہ اس درخت کو پھل نہیں لگا، اس نے نام سے بس زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ اس کے اوپر عمل نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں اس کے ساتھ۔ اور پھر دوسرا ظاہری پھل یہ ہے کہ جد و جہد، جہاد، کوشش ہے، محنت ہے دین کے لیے، تو یہ ظاہری پھل۔ اور ایمان کے کچھ باطنی ثمرات بھی ہیں جو کہ نظر نہیں آتے، جن میں سے سب سے پہلے نمبر پہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تسلیم و رضا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی چیز، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تسلیم و رضا۔ کوئی ابو جہل کسی کو قتل نہ کرتا اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا، حکم نہ ہوتا۔ کوئی ابو جہل سمیہ اور یاسر کو قتل نہ کرتا اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا، حکم نہ ہوتا۔ وہ ہاتھ ہی شل ہو جاتا، وہ ہاتھ اٹھتا ہی نہ جس ہاتھ سے صحابہ کے اوپر کوڑے برسائے گئے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ دیکھیے، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو جو بھی آئے اللہ کی طرف سے، اس کو من جانب باللہ، یہ تسلیم کر کے اس کے اوپر صبر اور استقامت کو اختیار کرنا۔ یہ دوسرا ایمان کا باطنی ثمرہ ہے، نظر تو نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ دل میں تسلیم و رضا، راضی بھی رضا رب، رب کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا،
خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ ہو آر یو؟ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، اس کے اوپر اپنی رائے کو پیش کرنا، ایسا نہ ہوتا یہ ہو جاتا تم اللہ کو مشورہ دینا چاہتے ہو۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم تو کیسا؟ راضی برضائے رب، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ اے اللہ ہم راضی ہیں، ٹھیک ہے، سرے تسلیم خم جو مزاج یار میں۔ اے اللہ اگر تیری رضا اس میں ہے، تیرا فیصلہ یہ ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ ہم نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ تسلیم و رضا یہ باطنی ثمرہ ہے، یہ پھل ہے باطنی ایمان کا۔ جس شخص پہ کہ اللہ پہ ایمان ہے پھر اللہ کی رضا پہ راضی نہیں، اس پھل سے، ایمان کے اس پھل سے محروم ہے۔ اور اسی کا ایک حصہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اپنے تمام کے تمام معاملات، اپنے تمام کے تمام کام جو ہیں ان کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ وہ خالق ہے، میرا مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے، میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے برا کیا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے تمام کے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور ایمان کا ایک لیول وہ بھی ہے کہ جہاں پہ جا کے پھر دعائیں یہی رہ جاتی ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت پہ استقامت عطا فرما، اے اللہ مجھے علم نافع نصیب فرما۔ اور استقامت کی دعائیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تیری طرف سے ہر آنے والی خیر کا میں محتاج ہوں۔ باقی وہ اللہ خوب جانتا ہے ہماری ضرورتیں کیا ہے، ہمارا خالق وہ ہے، وہ خود ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کسی بھائی کی مدد میں لگ گئے ہو، اب اللہ سبحانہ ہوا تعالی خود تمہاری نصرت اور مدد کرنے والے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے تمہارے لیے خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے تمام کے تمام معاملات جو ہیں ان کو اللہ کے سپرد کر دینا۔